ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشنی ٹی وی. روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان تو وہی ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر. بھاری بارش کے سبب اقلیتی علاقہ ریڈ زون میں تبدیل. سیلابی صورتحال. ضلع کلکٹر نارائن ریڈی، ایڈیشنل کلکٹر و انچارج بلدیہ کمشنر جیترا مشرا، ڈپٹی میئر و مجلس کارپوریٹرز نے کیا تمام علاقوں کا ہنگامی دورہ. وہ متاثرہ عوام کو امداد فراہم کرنے کے لیے کی نمائندگی. ضلع میں ہلدی بورڈ کو قائم نہ کرنے پر استعفیٰ دینے کا وعدہ. وہ بانڈ پیپر لیک کر دینے والے ایم پی اروند آج کہاں ہیں؟ پی یو سی کمیٹی چیئرمین آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی نے کیا سوال. بھاری بارش کی پیش قیاسی. ضلع کلکٹر و عہدیدار ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہیں. سی ایم کے سی آر کی جانب سے ہدایت جاری. ڈچپلی منڈل مستقل قلعے پر عاشق جوڑے کی جانب سے اقدام خودکشی. محکمہ پولیس کی مستدی کے سبب عاشق جوڑے کی بچی جان. مولانا شاہد رضا کو ٹیمرز سوسائٹی کی جانب سے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ حاصل. عوام کے مختلف شعبے کی جانب سے دی گئی مبارکباد. رخ کریں تفصیل کی جانب. دہلی میں مقیم سی ایم کے سی آر تلنگانہ میں ہونے والی شدید بارش سے متاثرہ مقامات پر مقامی عوام کو راحت کاری اقدامات کے متعلق چیف سیکرٹری سے اجلاس کا انعقاد. عمل میں لایا. وزیر اعلیٰ کے سی آر نے ریاست تلنگانہ میں ہونے والی بھاری بارش کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کو روبے عمل میں لانے کے متعلق ضلع کلکٹر و ضلع انتظامیہ کو مکمل طور پر چوکسی اپناتے ہوئے راحت کاری اقدامات کرنے کے تعلق سے چیف سیکرٹری کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات کے اوقات کار سے شروع ہونے والی بارش کی وجہ سے تمام کنٹا، تالاب، نالے لبریز ہونے کی بنا پر دیگر موضوعات و منڈلم میں مقیم عوام کو جانی و مالی نقصان نہ ہونے کے لیے حفاظتی اقدامات کو روبے عمل میں لانے کے لیے ذمہ دار عہدیداران و محکمہ میونسپل، پنچایت راج ڈپارٹمنٹ، روڈ اینڈ بلڈنگ اور برقی سے وابستہ عہدیداران کو احکامات جاری کیے. بارش متاثرہ علاقوں کا ضلع کلکٹر نارائن ریڈی و ایڈیشنل کلکٹر و انچارج بلدیہ کمشنر جیترا مشرا کے ہمراہ ڈپٹی میئر ادریس خان مجلسی کارپوریٹرز نے دورہ کرتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے کی نمائندگی. مسلسل ہو رہی بارش کے سبب شہر کے کئی اقلیتی علاقے زیریاب ہونے، بودن روڈ سے متاثرہ علاقوں کے سیلابی صورتحال کے سبب شہر کے ڈپٹی میئر ادریس خان مجلس اتحاد المسلمین و بلدی فلور لیڈر شکیل فاضل کی نمائندگی پر ضلع کلکٹر نارائن ریڈی، ایڈیشنل کلکٹر و بلدیہ انچارج کمشنر جیترا مشرا نے شہر کے مختلف علاقوں بودن روڈ کا دورہ کرتے ہوئے بارش کے سبب پیدا ہوئے حالات کا جائزہ حاصل کیا اور بارش سے متاثرہ عوام کے لیے امدادی کاموں کے آغاز کرنے کے لیے ہدایت جاری کی. اس طرح مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں حل کرنے کا تیقن دیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ ایم آر او، آر ڈی او، مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر اعجاز حسین، محمد منور علی، معاون کارپوریٹر شہباز احمد، ارشد پاشا و دیگر موجود تھے. مصیبت کے وقت بنا مفاد کے کام کرنا ہی انسانیت. ٹی.آر.ایس اقلیتی سیل صدر عمران شہزاد، انہوں نے خود بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے صبح سے وقت بوقت شہر کے مختلف علاقوں میں کر رہے غذا کی سربراہی. ان کی اس خدمات پر عوام نے دعاؤں سے نوازا. بارش کے سبب جہاں کئی علاقہ زیریاب ہوئے، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹی.آر.ایس اقلیتی سیل صدر عمران شہزاد نے تمام بارش متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے فیلڈ فور امدادی کاموں کا آغاز عمل میں لایا اور گھر گھر غذا کی فراہمی عمل میں لائی گئی. اسی طرح سے شام کے اوقات شہر کے فنکشن ہال میں بڑے پیمانے پر غذا کی تیاری کرتے ہوئے بارش سے متاثرہ علاقوں تک پہنچانے کے لیے کارروائی کی گئی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ
یہ ایک قدرتی آفت ہے۔ ایسے وقت میں ہر ایک کو عوام کی خدمت کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی کئی گھر 2 وقت کے کھانے سے محروم ہیں۔ ایسے میں ان کی جانب سے گھر گھر پہنچ کر امداد کی فراہمی پر عوام نے کافی خوشی کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ TRS اقلیتی سیل صدر عمران شہزاد کی جانب سے کووڈ دور ہو یا کوئی اور قدرتی آفت، ہر وقت میں بنا کسی مفاد کی عوام کی خدمت میں پیش رہتے ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ کئی نوجوان و TRS قائدین موجود تھے۔ بارش سے متاثر لوگوں کے لیے رات کے کھانے کا یہاں پہ انتظام رکھا گیا ہے، مطلب یہاں پہ کھانا بنا رہے ہیں اور پاکٹ بنا کر جو انفیکٹڈ ایریاز ہے جیسے پنڈر کالونی اور قدم پوری کی ایریا، بالخصوص ڈویژن 32 اور 33 حبیب نگر اور کچو کالونی اسلام پورہ کے لوگوں کے لیے جو بنا رہا ہے یہاں پہ، اس کا جو ہے یہاں پہ انتظام چل رہا ہے۔ تو دوپہر کا بھی کھانا ہم نے بانٹا ہے، دوپہر کا کھانا تو ہم نے باہر ہوٹل سے آرڈر دے کے بانٹا تھا، رات میں یہاں پہ ہم بنوا کے پاکٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ ڈویژن 12 میں بارش متاثرہ علاقوں کا مقامی مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر میر ارشاد علی سمیر نے دورہ کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کے لیے جنگی خطوط پر دی کارروائی انجام۔ عوام نے کیا خوشی کا اظہار۔ مسلسل ہو رہی بارش کے سبب شہر کے بلدیہ ڈویژن 12 میں مقامی مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر میر ارشاد علی سمیر نے بارش کے دوران علاقے کا دورہ کرتے ہوئے بلدیہ کمشنریٹ سے نمائندگی کرتے ہوئے بارش کی پانی کی نکاسی کے لیے جنگی خطوط پر کارروائی کا آغاز کیا اور JCB کے ذریعے مختلف گلیوں سے پانی کی نکاسی عمل میں لائی گئی، جس پر مقامی عوام نے ان کی اس کارکردگی پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مجلس نام و اس کی پہچان اس کا کام ہے اور اپنے علاقے کو ترقی دینے کے لیے عوام کے غم و خوشی میں شرکت کرنا ان کا فرض ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مقامی مجلس قائدین، مقامی عوام و بلدیہ AE محمد مشتاق و دیگر موجود تھے۔ پانی آ رہا بارشہ رہے بہت، اور کونسل صاحب ہمارے ساتھ میں تھے، گاڑی لے کے نکال رہے سب تھے ہمارے ساتھ میں تھے، کام کر رہے تھے۔ نمبر 12 میں گزشتہ رات سے جو بارش ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ نے یہاں پر آ کر سروے کیا، جس پر ہمارے پر یہاں پر بہت زیادہ مشکلات تھی۔ مشکلات کی وجہ سے یہاں پانی بہت زیادہ ہے اور ڈرین پانی اوپر یہاں پر پہاڑی علاقہ ہے پیچھے کا، جہاں سے پانی بہت تیزی سے بہت رفتار سے ایک جگہ سے جمع ہوتے ہوئے یہاں پر یہ موزن کالونی سے KK گارڈن اور یہ پورا ساگر ایج کی طرف جاتا ہے۔ یہاں پر ہم یہاں جو سروے کرنے کے بعد میں نے میونسپلٹی کے عہدیداروں کو اس کی اطلاع دی، جس پر جنگی خطوط پر ہمارے DE مشتاق احمد صاحب نے فوری طور پر یہاں پر JCB بھیجا۔ صبح سے ہم لوگ الحمدللہ یہاں پر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہو سکے ہمارے سے۔ اقامت دین امت مسلمہ کا مشن بننا چاہیے۔ جناب احمد عبدالحلیم صاحب، سیکریٹری شعبہ خدمت، جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کا خطاب۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی جانب سے جاری 10 روزہ مہم امت مسلمہ کا مقصد اقامت دین کے تحت معززین، شہر مساجد کمیٹی کے ذمہ داران اور دیگر عہدیداران کے لیے ایک اجلاس دفتر جماعت اسلامی ہند آرمور پر منعقد کیا گیا۔ جناب عبدالحلیم صاحب، سیکریٹری شعبہ خدمت خلق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقامت دین قرآنی فریضہ ہے جو امت مسلمہ پر عائد کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کا بھی یہی نصب العین ہے۔ آج امت مسلمہ اس فرض منصبی کو ادا کرنے سے کوتاہی برت رہی ہے۔ انہوں نے جماعت اسلامی ہند کی مختلف سرگرمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ جماعت اسلامی ہند 80 سال سے ایک ملک کے اندر اقامت دین کے فریضے کو انجام دے رہی ہے اور امت میں شعور کو لگاتار بیدار کرتی آ رہی ہے۔ انہوں نے تمام معززین، علماء کرام اور امت مسلمہ کے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اس فرض کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں اور اس میں اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت صرف کریں تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کیا جا سکے اور اس فریضے کو ادا کرنے میں ہی ہماری فلاح آخرت ہے۔ جناب منظور محی الدین صاحب، ناظم ضلع جماعت اسلامی ہند نظام آباد رورل نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ یہ فریضہ اقامت دین انبیاء کا مشن تھا، اس کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے اوپر ہے۔ دین اسلام زندگی کے تمام شعبے حیات کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام ایک مکمل اور مستند دین ہے، لہٰذا اس دین کی مخلصانہ پیروی کرے۔
اپنے معاشرے کو مکمل دین اسلام کے مطابق ڈھالیں اور دعوت دین برادران وطن تک پہنچائیں۔ اگر امت مسلمہ متحدہ طور پر اقامت دین کو اپنا فریضہ بنا لے، پھر ایک بہت بڑی تبدیلی ہم اس ملک کے اندر لا سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی قرآن و سنت کی بنیاد پر جمہوری اخلاقی طریقے سے رائے عامہ کو ہموار کرنے میں مختلف ذرائع استعمال کرتی ہیں اور پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر اقامت دین کا کام انجام دے رہی ہے۔ قرآن و سنت ہی اس کا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے تمام افراد سے خواہش کی کہ وہ جماعت سے وابستہ ہو کر اس مبارک جدوجہد میں شامل ہو جائے۔ جناب اسلم محسن صاحب امیر مقامی نے افتتاحی کلمات پیش کیے۔ اس میں انہوں نے جماعت کے قیام اور اس کی سرگرمیوں کو واضح کیا اور مختلف شعبہ جات کے تحت سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں، اس پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ جماعت کو قریب سے جانیں اور اسے وابستہ ہو کر جدوجہد کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ پروگرام کا آغاز جناب محمد واجد صاحب ناظم شعبہ اسلامی معاشرہ آرمور نے تلاوت ترجمانی کے ذریعے سے کیا۔ جناب خالد صاحب نے پروگرام کی نظامت کی۔ محمد عبدالجبار صاحب، محمد الطاف صاحب، جناب ساجد صاحب، جناب ماجد صاحب، جناب محمد مبین صاحب نے مہمانوں کا استقبال کیا اور پروگرام کے انتظامات کیے۔ حاصل کرنے کے معاملے میں آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ غفلت کا شکار ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، وہ یہی سمجھ رہا ہے میں تو تہجد میں اٹھ رہا ہوں۔ ان کی نمازوں، ان کی عبادتوں، ان کے ذکر و اذکار کے نتیجے میں ان کے پیشانیوں پر گٹھے پڑ چکے ہیں، لیکن ان عبادتوں سے اوپر اٹھ کر کے، ان عبادتوں سے آگے بڑھ کر کے وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ہمارے ان بھائیوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو واضح طور پر ہمارے سامنے بات رکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا تعلق تو کسی جماعت سے نہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے سارے معاملات بالکل صحیح ہیں، ہمارا لینا دینا کسی سے نہیں ہے، اللہ اللہ خیر سے اللہ، میرا گھر بھلا، میری مسجد بھلی اور میرے کاروبار وغیرہ یہ سارے کام بڑے حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتا ہوں۔ ان کاموں کے اندر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کر لیتا ہوں۔ آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی رات اور دن اس قسم کے افراد سے ملتے ملاتے رہتے ہیں اور واضح طور پر وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے، کسی سے لینا دینا نہیں ہے، اللہ کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے رہے ہیں۔ لیکن میں اس موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی بات ہے میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، میں آپ کو ان باتوں کی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں۔ اے ایمان والو، تم دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا آدھا نہیں، ادھورا ادھورا نہیں، 25-75 نہیں، کمپلیٹ۔ اس لیے کہ دین کیا ہے؟ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ کون فرمائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہے، کامل ہے۔ اب ہم کو کسی سے کچھ پوچھنے کی، کچھ کرنے کی یا دوسرے مذاہب سے کچھ لینے کی ضرورت ہے نہیں ہے، مکمل ہے دین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ یہ مکمل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے تم پر پوری کر دی، بس تم اس کے مطابق اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی گزارو، اور ساتھ صرف گزارو ہی نہیں بلکہ تمہارا ٹارگٹ، تمہارا نظم العین کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرو، جدوجہد کرو۔ کیسے جدوجہد کرو؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر بات فرمائی۔ ڈویژن 13 بارش متاثرہ علاقوں کا مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر ہارون خان نے دورہ کرتے ہوئے حالات کا لیا جائزہ۔
गुज़िश्ता रोज़ से हो रही बारिश के सबब शहर के नशीबी इलाका डिवीज़न नंबर 13 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर हारून खान ने बारिश के दौरान ही अपने डिवीज़न का दौरा करते हुए पानी की निकासी का जायजा हासिल किया और पानी की निकासी के लिए महकमा बल्दिया की मदद से अमली काम का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत करना हमारा फर्ज है, इसी के तहत वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और यही वजह है कि बारिश के दौरान भी दौरा करते हुए अवाम की मुश्किलात का जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा अहलियान मोहल्ला व दीगर मौजूद थे। जिले में हल्दी बोर्ड को कायम न करने पर इस्तीफा देने का वादा वो बॉन्ड पेपर पर लिख कर देने वाले MP अरविंद आज कहाँ हैं? PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने किया सवाल। आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने इंतखाबात के मौके पर किसानों को हल्दी बोर्ड को कायम न करने की सूरत में ओहदे से मुस्तफ़ी होने के ताल्लुक से तहरीर करदा बॉन्ड पेपर पर लिख कर 899 दिन पूरे हो गए, मगर आज तक हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने में नाकाम होने पर बरहमी का इजहार करके MPD अरविंद के जरिए तहरीर किया हुआ बॉन्ड पेपर को ट्विटर में शेयर करते हुए फौरी तौर पर इस्तीफा देने का मुतालबा किया। मुसलसल बारिश के सबब अक़लियती इलाकों में सैलाब की सूरत हाल, मसाजिद में पानी दाखिल होने के सबब नमाज अदा करने में दिक्कत। इन हालात का कांग्रेस हरकियाती क़ायद ज़िया अहमद ने साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए करवाया वाकिफ, जिस पर इन्होंने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से राब्ता करते हुए मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी। शहर में मुसलसल हो रही मौसलाधार बारिश के सबब शहर के अक़लियती इलाका काफ़ी मुतासिर हुआ। शहर के मरकजी इलाका अहमदपुरा कॉलोनी में मौजूद मस्जिद लिमरा अल हदीस व मस्जिद रहमानिया में पानी दाखिल होने के सबब अवाम को नमाज की अदायगी के लिए काफ़ी दुश्वारी पेश आई। इसी तरह भारी बारिश के सबब बोधन रोड व इससे मुतासिला इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई और गंदे नालियों का पानी घरों में दाखिल हो गया। इन हालात को देखते हुए कांग्रेस हरकियाती क़ायद ज़िया अहमद ने कांग्रेस साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए तमाम हालात से वाकिफ़त हासिल की, जिस पर इन्होंने ज़िला कलेक्टर से बज़रिए फ़ोन बात करते हुए अक़लियती इलाके के मसाइल को हल करने के ताल्लुक से नुमाइंदगी की और मज़ीद इस मौजू पर तबादला ख्याल करते हुए निज़ामाबाद कांग्रेस क़ायद ज़िया अहमद को हिदायत दी कि वो ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए उन्हें तमाम अक़लियती इलाके के मसाइल से वाकिफ़त करवाएं, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्दअमल का इज़हार किया। మీకు నా రిక్వెస్ట్ కూడా మీకు చేస్తున్నాను, ఈ ఏరియా కూడా చేయండి. జియా అని ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ జియా, ఆయన మార్నింగ్ మీకు వచ్చి రిప్రజెంట్ కూడా చేస్తాడు. నా విజిటింగ్ కార్డు తీసుకొని వస్తాడు ప్లీజ్. आज निज़ामाबाद में जो मुसलसल बारिश हुई, माइनॉरिटी एरिया पूरा तालाब की शक्ल में तब्दील हो गया है। ख़ास तौर पे बोधन रोड इतनी पानी भरी हुई है कि एक ट्रैफिक अगर बोधन से कोई आ रहा है तो वही सेट रुक गए, इधर से कोई आ रहा है तो यही सेट रुक गए। यह हालत है एक सेट का। जो सेंटर में डिवाइडर बनाया गया है वो डिवाइडर फेल है। डिवाइडर में चाहिए कि सेंटर में कमान देना चाहिए, 4-4 फीट के स्क्वायर बॉक्स देना चाहिए एक 100 मीटर पे, तो वो पानी सप्लाई होता है। आप आकर देखिए सिर्फ और सिर्फ 6 इंच का होल पास है, होल पास से पानी सप्लाई नहीं हो रहा। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि सारी मस्जिदों में पानी घुस गया है। आप जाके देखिए। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ जो दूसरे महल्ले के हैं, रहमाना मस्जिद को आइए एक बार, अहले हदीस मस्जिद लिमरा मस्जिद को आइए। अभी में इसमें वीडियो है, आप देखिए कि मेंबर तक पानी चला गया है, गलीजात पूरे मस्जिद में आ गए हैं। तो हमारे म्यूनसिपाल्टी से सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये माइनॉरिटी के एरिया को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है हर वक्त? क्या हमारे वीडियो कमिश्नर साहब तक नहीं पहुँच? जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से बारिश से मुतासिरा सिलम इलाकों का दौरा करते हुए की ग़िज़ा की तक़सीम, अवाम की खिदमत हमारा नस्बुल ऐन, ज़िम्मेदार जमात इस्लामी का इज़हार। आज शदीद बारिश के बाद जमात इस्लामी निज़ामाबाद की वफ़द ने बारिश से मुतासिरा सिलम इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन में खाने की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी अहमद अब्दुल हलीम, अहमद अब्दुल अज़ीम, MN बेग ज़ाहिद, ख्वाजा नसीरुद्दीन, रियाज तन्हा,
حکیم قمر، یقین الدین، انور خان، سلام قمر، طارق انصاری و دیگر نے گھر گھر جا کر کھانے کی تقسیم عمل میں لائی تاکہ بارش سے متاثرہ علاقوں کی عوام جو اپنے گھروں میں پکوان نہ کر سکے ان کی مدد کی جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح سے جو موسلادھار بارش نظام آباد ٹاؤن میں ہو رہی ہے، اس کے سلسلے میں آج جماعت کے وفد نے نظام آباد کے جو سلام ایریا سے اس کا دورہ کیا، خاص کر حبیب نگر کا جو نشیبی علاقہ ہے ان کی وہ گھروں میں جو ہے پانی داخل ہو چکا ہے، اور کل رات سے مستقل بارش کے نتیجے میں نظام آباد شہر کی وہ محلہ جات جو نشیبی ہیں پانی داخل ہو گیا ہے مختلف مکانوں میں، راستوں پر۔ جماعت اسلامی کا ایک وفد سروے وغیرہ کیا ہے، بہت سارے مکانات میں جہاں پانی داخل ہوا ہے، جس میں اسلام پورہ ہے، بچہ کالونی ہے، اسد بابا نگر ہے، پھر نیا برج ہے، ان ایریاز کے لیے یہاں پر پکوان وغیرہ کیا گیا۔ ضلع کامریڈی میں گزشتہ کچھ یوم سے ہونے والی تیز بارش کے باعث کولاس نالہ پروجیکٹ میں بھاری پانی کا انفلو آنے کی بنا پر فاضل پانی کا منجرہ ندی میں اخراج عمل میں لایا گیا۔ ضلع کامریڈی میں گزشتہ چند یوم سے ہو رہی زبردست بارش کی وجہ سے جکل کولاس نالہ پروجیکٹ میں پانی کا انفلو زیادہ آنے کے باعث 6 دروازے کھولتے ہوئے فاضل پانی کا منجرہ ندی میں اخراج عمل میں لایا گیا، جس کی وجہ سے ذمہ دار عہدیداران منجرہ ندی کے قریب رہنے والے افراد کو چوکس رہنے کی اور سیاحوں کے اس علاقے میں نہ آنے کی ہدایت دی۔ ڈویژن 42 چندرشیکھر کالونی میں بارش کا پانی داخل ہونے کے سبب مقامی عوام نے آرمور روڈ پر کیا احتجاجی دھرنا منظم، جس پر ضلع ایڈیشنل کلیکٹر انچارج کمشنر نے موقع پر پہنچتے ہوئے پانی کی نکاسی کے لیے کارروائی کا کیا آغاز۔ شہر میں ہو رہی موسلا دھار بارش کے سبب شہر کے علاقہ چندرشیکھر کالونی ڈویژن نمبر 42 میں بارش کا پانی داخل ہونے کے سبب عوام نے آرمور روڈ پر احتجاجی دھرنا منظم کیا، جس پر ضلع ایڈیشنل کلیکٹر و انچارج بلدیہ کمشنر چترا مشرا نے پہنچ کر تمام حالات کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کے کاموں کا آغاز کیا۔ اس موقع پر حرکیاتی نوجوان عرفان حشو نے انہیں علاقے کے مسائل سے واقف کروایا۔ بودن آرڈی اور راجیشور نے میونسپل کمشنر راما لنگم و کونسلرز کے ہمراہ دورہ کر کے 2 یوم سے جاری طوفانی بارش کے سبب متاثرہ نشیبی علاقوں کا لیا جائزہ۔ بودن آرڈی اور راجیشور نے میونسپل کمشنر راما لنگم و کونسلرز کے ہمراہ گزشتہ 2 یوم سے جاری بھاری بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیریاب ہونے کی بنا پر منڈل سے وابستہ مختلف موضوعات کا دورہ کرتے ہوئے سرسوتی نگر، پان گلی، ٹٹی کوٹ، شیوالیم روڈ، وینکٹیشور کالونی و دیگر کالونی کا دورہ کرتے ہوئے ذمہ دار عہدیداران کو صلاح و مشورہ دیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ کونسلر شرت ریڈی، ڈپٹی شیوانندم، عہدیداران و دیگر نے شرکت کی۔ బోధన్ టౌన్లో ఏవైతే ఇన్యాడిషన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, కమిషనర్ గారు, సిఐ గారు, నేను కలిసి తిరుగుతున్నాము। మరియు ఈ యొక్క వెంకటేశ్వర కాలనీ మరియు బస్టాండ్, న్యూ బస్టాండ్ ఏరియా, ఈ తాత్పూర్ వరకు ఉన్నటువంటి ఏరియాలో కొంత వాటర్ లాగింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది। అయితే ప్రజల యొక్క అధిక దృష్ట్యా ఈ అన్ని ట్యాక్స్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి ఈ మోస్ట్రాబాద్ పోయే రోడ్ని ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తున్నాం, అక్కడ ఫ్యాక్టరీ ముందు నుంచి ఓపెన్ చేస్తున్నాం। ورنی منڈل کے مقام پر تیز بارش کے باعث تالاب کنٹا زیریاب ہو گئے۔ ورنی منڈل کے مقام پر گزشتہ رات کے اوقات کار سے جاری طوفانی بارش کے باعث تالاب کنٹا زیریاب ہونے کی بنا پر جلال پور تالاب کی سطحیاب میں اضافہ ہونے کی وجہ سے مشہور و معروف بڑا پہاڑ درگاہ کی آمد و رفت کو روک دیا گیا۔ اسی طرح سے پیڈی مال مستقر میں تانڈے کے پاس کنال میں زائد پانی کی آمد سے تمام کنٹا و تالاب لبریز ہونے پر پیڈی مل سے بڑا پہاڑ کو جانے والی شاہراہ زیریاب ہو جانے سے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا۔ اس موقع پر تحصیلدار وٹھل نے کہا کہ صبح کی اولین ساعتوں سے شروع ہونے والی تیز بارش کے باعث مختلف اہم ترین شاہراہوں پر عوام کی آمد و رفت کو روکتے ہوئے کسانوں کو کاشت کردہ فصلوں کے متعلق احتیاطی اقدامات کو روبے عمل میں لانے کا انکشاف کیا۔ بھاری بارش کے سبب بھینسے میں سیلابی صورتحال کا علاقہ زیریاب۔
रियासत में मुसलसल हो रही बारिश के सबब जिले निर्मल के भैंसा शहर में शदीद बारिश के मद्देनजर गुटनावोगो प्रोजेक्ट के 6 दरवाज़ों के जरिए पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। इसी तरह बारिश के मद्देनजर शहर के बेशतर इलाके खान आटो नगर व दिगर इलाके ज़ेर आब हो चुके हैं। दुकानात व मकानात में पानी जमा होने के सबब अवाम काफ़ी मसाइल से दो चार है। ज़िले कलेक्टर निर्मल के जानिब से ऐलान करदा बारिश के अलर्ट के तहत तमाम राहत कामों का आगाज अमल में लाया गया है। इसी तरह दिगर महकूमात को बारिश के मद्देनजर जंगी खुतूत पर काम करने की हिदायत जारी की गई है। मुसलसल होने वाली तेज बारिश के सबब रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने तमाम जिला कलेक्टर्स व म्यूनसिपल कमिश्नर्स को दी मुख्तलिफ हिदायतें जारी। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने टेली कॉन्फ्रेंस के तहत सिलसिला में शहर में गुज़िश्ता रात के औकातकार में होने वाली भारी बारिश की वजह से पानी का इनफ्लो आने की इत्तला हासिल करके जिला कलेक्टर SP म्यूनसिपल कमिश्नर के ओहदेदारान से इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 ta 3 यौम से जारी तूफानी बारिश के बाइस सिलसिला शहर में इन्फो आने पर दीगर कॉलोनियों के मकानात में दाखिल करदा पानी की निकासी के फौरी तौर पर हिफाजती इक़दामात को रूबे अमल में लाने के लिए जिला इंतजामिया को अहकामात जारी किए। इन्होंने कहा कि पानी के तेज बहाव से मुतासरा मुकामात पर राहतकारी इक़दामात करते हुए पानी में फंसे हुए अवाम को महफूज मुकाम को मुंतकिल करने की हिदायत दी। वो शदीद बारिश की कौमी इम्कानात के पेश नज़र अवाम को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत जारी की गई। जगरानपल्ली मंडल मौजा चिंतालूर में तूफानी बारिश के बाइस प्रदीप रेड्डी पोल्ट्री फार्म पानी की जद में आ गया। जिला निज़ामाबाद जगरानपल्ली मंडल मौजा चिंतालूर में जारी तूफानी बारिश की वजह से दारा कासू तालाब की सतह में इजाफा होने की बाइस तालाब के करीब वाक़ प्रदीप रेड्डी पोल्ट्री फार्म पानी के तेज बहाव के ताब ना लाते हुए ज़रियाब होने की बिना पर तमाम मुर्गियाँ खेत खलियान व किनालों में बह गई, जिस पर मुकामी अवाम ने पानी में बहते हुए मुर्गियों को पकड़कर घर ले जाते हुए देखा गया। जिले में भारी तूफानी बारिश की पेश क़ियासी के मद्देनजर जिले के इंतजामिया अवाम को चौकस करवाने के लिए जिला कलेक्टर ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सेल कॉन्फ्रेंस के तहत पीर से होने वाली मुसलसल भारी बारिश के पेश नज़र कैंप दफ्तर से जिम्मेदार ओहदेदारान से इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि हाल ही में होने वाली शदीद बारिश के बायस तालाब कुंटा ज़रियाब होने की वजह से टूटने के अंदेशे के तहत महकमा पाशी के ओहदेदारान को चौकस रहने की हिदायत देते हुए बताया कि निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के सतियाब में इजाफे के अंदेशे के तहत फाजिल पानी का इखराज अमल में लाने के लिए दरवाजे खोले जाने की बिना पर मुख्तलिफ मुकामात पर मुक़ीम अवाम के लिए हिफाजती इक़दामात करने के ताल्लुक़ से हिदायत जारी की। इन्होंने मजीद कहा कि म्यूनसिपैलिटी बरक़ी RDO व दिगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाकर अवाम की जानिब से फ़राहम करदा दरख्वास्तों को हासिल करने के लिए 24 घंटे खिदमत अंजाम दें और एक सेंटर ओहदेदारान को इंचार्ज मुकर्रर करते हुए अवाम की जानिब से हासिल करदा हर कॉल की समाअत करने के लिए इक़दामात जारी किए। डिशपल्ली मंडल मुस्तकिल किले पर आशिक जोड़े की जानिब से इक़दाम खुदकुशी, महकमा पुलिस की मुस्तैदी के सबब आशिक जोड़े की जान बची। जिला निज़ामाबाद गौतम नगर के साकिन प्रशांत के मकान में किराए के तौर पर सकूनत पजीर लड़की मालिक मकान के लड़के से इश्क में मुब्तला हो जाने से लड़के ने अपने वालिदैन को लड़की से शादी करने की बात से वाकिफ करवाने की बिना पर वालिदैन ने लड़की का SC तबके से ताल्लुक रखने की बिना पर शादी से इनकार करने की वजह से दोनों ने डिशपल्ली मंडल के डिशपल्ली के मुस्तकिल वाक़िफ मंदिर के पास ब्लेड से खुद को हलाक करने की कोशिश की इत्तला पुलिस मुलाजमीन ने हासिल करके फौरी मौके वारदात पर पहुंचकर 2 प्रेमियों की जान बचाई। मुतासरा घरों का डिवीजन 33 मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुस्तहसिन ने दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा, इनकी जानिब से की ग़िज़ा की तकसीम। आज डिवीजन नंबर 33 मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन ने RDO व इमारों की हमरा दौरा किया और अवाम के मसाइल से ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। इस तरह से इनकी जानिब से मुतासरा घरों तक ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाई गई। इन्होंने ओहदेदारों को मुतासरा अवाम की माली इमदाद की फ़राहमी के लिए नुमाइंदगी की। हमारी शख्सियत व फ़न के मालिक मोहम्मद शाहिद रज़ा को टेम्बरी सोसाइटी की जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड हासिल। यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा की खिदमत सताइश करते हुए
تلنگانہ مائنورٹی اسکول سوسائٹی کی جانب سے ادارہ جات سطح پر اپنی بہترین خدمات انجام دینے والے اساتذہ کا انتخاب کرتے ہوئے انہیں ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ اسی کے مد نظر ٹیمبریز بوائز ٹو نظام آباد میں پرنسپل جلیل احمد خان کی جانب سے ہمہ شخصیت و فن کے مالک محمد شاہد رضا MA کو ان کی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر انعام سے نوازتے ہوئے ان کی خدمات کی ستائش کی گئی۔ اس موقع پر تمام اسکول انتظامیہ نے انہیں مبارکباد دی۔ ضلع کلیکٹر اقلیتی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مسائل کو حل کرے، وہ عوام کے مسائل کو سمجھے، کانگریس TRS اربن انچارج طاہر بن حمدان کا مطالبہ۔ اسلام آباد شہر کے احمد پورہ کالونی، کھوجا کالونی، حبیب نگر، مالا پلی جو بھی آج پانی میں ڈوب گئے ہیں، کلیکٹر صاحب آپ ریڈ زون جو ڈکلیئر کرے اس کا شکریہ، لیکن ریڈ زون ڈکلیئر کرنے سے پہلے میں ہمیشہ آپ کو یہ بات بتاتے جا رہا ہوں کہ اس کا اصلی بنیاد کہاں ہے، اصلی وہاں پہ وہ کیا کام کرے تو نظام آباد کی عوام کو آپ بچا سکتے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، کلیکٹر صاحب آپ باہر نکلیے، آپ دورہ کیجئے۔ یہ میں جو بتایا ہے 5-6 کالونیز ہے، سلمس ایریاز ہے جہاں پر غریب رہتے ہیں، وہ غریبوں کا جو آج مسئلہ ہے وہ مسئلے کو دیکھیے اور دیکھ کر ہمیشہ کے لیے یہ ہمیشہ کے نظام آباد کے عوام میں سلم ایریا میں جو بھی رہتے ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ MLA صاحب آپ سے بھی بار بار گزارش ہے کہ آپ آ کر ہمارے ایریا میں پھریے، دیکھیے، دیکھ کر اس کا پورا انتظام کیجیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ کل سے لگاتار مسلسل ہونے والی شدید بارش کے باعث جدید کلیکٹریٹ پانی کی زد میں آ جانے کے باعث ریاستی وزیر سدرشن ریڈی و کانگریس کمیٹی صدر مانلا موہن ریڈی نے کیا برہمی کا اظہار۔ کانگریس کے سابق ریاستی وزیر سدرشن ریڈی نے ضلع کانگریس کمیٹی صدر مانلا موہن ریڈی کے ہمراہ جدید طور پر تعمیر کردہ کلیکٹریٹ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات کے اوقات کار سے شروع ہونے والی طوفانی بارش کے باعث جدید کلیکٹریٹ پانی کے زد میں آنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ CM KCR اپنے مفاد کے لیے شہر کے درمیان میں واقع جدید کلیکٹریٹ کو شہر کے مستقل میں واقع TRS پارٹی سے وابستہ قائد اراضیات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے متعلق کلیکٹریٹ کو تعمیر کرنے کے لیے اہل انجینئر کی مدد حاصل کی گئی، جو کہ کل سے ہونے والے بھاری بارش کے سبب کلیکٹریٹ پانی کی زد میں آنے کا انکشاف کیا۔ మనమందరం ఏదో ఆశలు అనుకుంటే ఈ ప్రభుత్వం, ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వార్థాల కొరకు భూములు కొనిచ్చి ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ పెరగాలన్న ఉద్దేశంతో అంత చక్కని కలెక్టర్ ఆఫీసు సిటీకి మధ్యలో ఉండుకుంటూ బస్ స్టాండ్లకు కానీ, రైల్వే స్టేషన్లకు కానీ ప్రజలకు మధ్యలో ఉన్న ఆఫీసుని వదిలేసి కొందరు స్వార్థపరులు కలర్ వేశారు, చూడండి, పోల్స్ కలర్ వేశారు, TRS కలర్ వాళ్ళ కొరకు। ریاست تلنگانہ میں جاری طوفانی بارش کے باعث وزیر اعلیٰ KCR کے احکامات کے مطابق ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے حیدرآباد سے اپنے حلقے کی جانب جانے کے دوران ضلع کلیکٹر نارائن ریڈی SE SR SP سرینواس CE سدھاکر سے بذریعہ فون تبادلہ خیال کیا۔ ریاست تلنگانہ میں جاری طوفانی بارش کے پیش نظر وزیر اعلیٰ KCR کے احکامات کے مطابق ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے حیدرآباد سے اپنے حلقے کی جانب سے جانے کے دوران بذریعہ فون سے ضلع کلیکٹر نارائن ریڈی SE SR SP سرینواس CE سدھاکر سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ موسمیات کی ہدایت کے مطابق ضلع میں طوفانی بارش کے پیش نظر CM KCR کی ہدایت کے مطابق ضلع انتظامیہ فوری طور پر حفاظتی اقدامات کو روب عمل میں لاتے ہوئے سخت چوکسی اپنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پنچایت راج R&B ایگزیکٹو محکمہ سے وابستہ عہدیداران 24 گھنٹے دستیاب میں رہے۔ انہوں نے کہا کہ شدید بارش کی قومی امکانات تھے، عوام کو انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت دی اور ضلع کے اعلیٰ عہدیداروں کو بھی ان کے اپنے ہیڈ کوارٹرز پر ہی رہتے ہوئے حالات اور بارش کی صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کا انکشاف کیا۔ బ్లాక్ అయిన దగ్గర VRLని పెట్టి ట్రాఫిక్ డైవర్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ ఇమీడియట్గా రీస్టోర్ చేయమని చెప్పి ఆ PR డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు, R&B డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వండి। చెరువుల సంగతి ఏంది? $470 వస్తున్నాయి। మేజర్ బ్రిడ్జ్ 4 ఎక్కడెక్కడ మైనర్ అయినాయా? రెంజలు, నవిపేట, బోధన్
మరి పోయినరా మన వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ పోయినరా గారు ఇరిగేషన్ కొద్దిగా మానిటర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇంకా ఇది కంటిన్యూ అయితే మరి చెరువులు ఇంకా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. बारिश से मुतासर इलाकों के मसाइल को हल करने और इमदाद की फराहमी के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन डिप्टी मेयर व कॉरपोरेटर्स की कामयाब नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ अक़लीती इलाकों में सरकारी तौर पर घर घर तक ग़िज़ा की फराहमी को जिला कलेक्टर ने दी हिदायत। आज बारिशों से मुतासर इलाकों का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, जिला एडिशनल कलेक्टर इंचार्ज बल्दी कमिश्नर चित्रा मिश्रा के हमरा डिप्टी मेयर इद्रीस खान, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सदर और बल्दी फ्लोर लीडर शकील फाजिल ने दौरा करते हुए शहर के सलम इलाकों जो बारिश के सबब शदीद मुतासर हैं और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर इन इलाकों के लिए माली इमदाद की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की। इसी तरह से बारिश का पानी घरों में दाखिल होने के सबब कई घर फाखा कशी पर मजबूर है। इनके लिए आज रात बारिश जारी रहने तक ग़िज़ा की फराहमी के लिए मुतालबा किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए आरडीओ की निगरानी में नॉर्थ और साउथ एमआरओ की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसके तहत शहर के सभी इलाकों में मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स की निगरानी में ग़िज़ा को तैयार करते हुए घर घर तकसीम अमल में लाई गई, जिसके तहत शहर के बल्दी डिवीज़न 31 में कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, डिवीज़न 12, 13, 29, 32, 54, 55 और रियाज अहमद व दीगर इलाकों में घर घर तक ग़िज़ा की फराहमी के लिए जिला कलेक्टर से हिदायत जारी की। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, एजाज हुसैन, माजिद सिद्दीकी, सैयद ज़कीउद्दीन, सरफराज खान, रियाज अहमद, हारून खान, मीर इरशाद अली समीर, अफसर बेग, मोहम्मद मुस्तहसिन, अली बागबान, मौन कॉरपोरेटर शहबाज अहमद, अरशद पाशा ने इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। भारी बारिश के सबब अक़लीती इलाका रेड जोन में तब्दील, सैलाबी सूरत हाल, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज बल्दिया कमिश्नर चित्रा मिश्रा, डिप्टी मेयर व मजलिस कॉरपोरेटर्स ने किया तमाम इलाकों का हंगामी दौरा व मुतासरा अवाम को इमदाद फराहम करने के लिए की नुमाइंदगी। जिले में हल्दी बोर्ड को कायम न करने पर इस्तीफा देने का वादा वो बॉन्ड पेपर लीक कर देने वाले एमपी अरविंद आज कहां हैं? पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमोर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया सवाल। भारी बारिश की पेश कियासी, जिला कलेक्टर व ओहदेदार हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहे, सीएम केसीआर की जानिब से हिदायत जारी। बिचपल्ली मंडल मुस्तकिल किले पर आशिक जोड़े की जानिब से इक़दाम खुदकुशी, महकमा पुलिस की मुस्तैदी के सबब आशिक जोड़े की बची जान। मौलाना शाहिद रजा को टेम्बरेज सोसाइटी की जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड हासिल, अवाम के मुख्तलिफ शोबे की जानिब से दी गई मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।